مقام علماء میں موصوف کو ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ یہی ہیں جن کے سونے کی فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کی فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی ارتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ آپ کے روبرو بہار الدین مہور، متعلم جامعہ حاضر۔ الحمد لله ذي المجد والكرم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم۔ ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، آج کے اس عظیم اجلاس میں آپ جیسے ذی قدر ارباب کے روبرو مقام علماء کے عنوان پر چند معروضات آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مقام علماء سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ بات کسی بھی فرد بشر پر مخفی نہیں کہ ہر دور میں علماء حق نے وقت کے فتنوں کا مقابلہ پوری قوت و طاقت سے کیا ہے۔ جب بھی خود سر حکمرانوں اور بدبخت انسانوں نے شریعت مصطفی کا حلیہ بگاڑنے کی کوششیں کی تو علماء حق برق آتش بن کر ان پر گرے ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد و عادل ہے، جب بھی کسی فتنے نے سر ابھارا ہے تو وقت کے حق پرور علماء کی جماعت نے آگے بڑھ کر اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی ہے۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں تو سنی، انہیں جیل کی کال کوٹریوں میں بھی جانا پڑا، انہیں مرحلہ دار و رسن سے بھی گزرنا پڑا، انہوں نے حکمرانوں کی ناراضگی اور مخالفت کو بھی مول لیا، انہوں نے اپنی گردنوں کو کٹوانا بھی منظور کر لیا، لیکن کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر اور ظالم حکمران کو شریعت مصطفی کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کی اجازت نہیں دی۔ ذرا یاد تو کرو امام مالک رحمہ اللہ کا وہ واقعہ کہ جب وقت کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے انہیں بے انتہا ستایا گیا، انتہائی درندگی کے ساتھ ان کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے، ہاتھ اس قدر مضبوطی سے باندھے گئے کہ شانے اتر گئے، پھر اونٹ پر بٹھا کر ایک مجرم کی حیثیت سے شہر میں گشت کرایا گیا۔ مگر قربان جاؤں اے مہاجر مدینہ تیری اس جرأت و استقامت پر کہ اس حالت میں بھی امام مالک رحمہ اللہ یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں: من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فاعرفنی، انا مالک بن انس، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ میں کل جو فتویٰ دیتا تھا آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں۔ میرے دوستو، امام عشق و جنو، پیکر صدق و صفا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھو، خلق قرآن کے مسئلے میں مامون، معتصم اور واسق تینوں خلفاء کے عہد میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کی چکی چلائی گئی، کبھی ہتھ کڑیوں، بیڑیوں اور بھاری زنجیروں میں جکڑا گیا، کبھی نظر بندی اور قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ہائے تازہ دم جلاد ننگی پیٹھ پر درندگی اور حیوانیت کے ساتھ درے مارتے مارتے تھک گیا، مگر آپ نے اب تک بھی نہ کیا۔ راوی کہتا ہے جس شدت کے ساتھ آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے، اگر کسی ہاتھی کے پیٹھ پر مارے جاتے تو وہ بلبلا اٹھتا، مگر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پائے استقامت میں کوئی لفزش نہ آئی۔ میرے دوستو، تاریخ یہی نہیں رکی بلکہ متحدہ ہندوستان کی تاریخ اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ یہاں ایک ایسا وقت بھی آیا جب اسلام کا چراغ ٹمٹماتا ہوا محسوس ہونے لگا، دین اکبری ایجاد کر کے اسے فروغ دیا جانے لگا، کلمہ تک بدل دیا گیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا نعرہ لگایا جانے لگا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر
بادشاہ کو سجدہ کیا جانے لگا، اسلامی نام رکھنے سے منع کیا جانے لگا، شیر اور بھیڑیے کے گوشت کو حلال قرار دیا جانے لگا، حلال جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا جانے لگا، اور یہ فرمان جاری کیا گیا کہ عربی علوم کا پڑھنا پڑھانا ترک کر دیا جائے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ بازی شروع کی گئی اور یہ بات پھیلا دی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عمر 1000 سال تھی، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، اس دین کا نام توحید الہی رکھا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر واقعی یوں محسوس ہوتا تھا اب کم از کم ہندوستان کے اندر دین اسلام باقی نہیں رہے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے اللہ نے ہمیشہ اپنے دین متین کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنے مخلص بندوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر جانتے ہو اس پرآشوب دور میں وہ کون مرد جلیل تھا جس نے میدان میں نکل کر اسلام کی تجدید کا فریضہ انجام دیا؟ وہ کوئی یونیورسٹی اور کالج کا پروفیسر نہ تھا، وہ کوئی سائنسدان اور انجینئر نہ تھا، بلکہ مسجد کے ننگے فرش اور مدرسوں کی چٹائی پر بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا خدا شناس عالم تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جسے دنیا شیخ احمد سرہندی کے پیارے نام سے یاد کرتی ہے، جسے دنیا مجدد الفسانی کہتی ہے، جنہوں نے بڑی جرأت سے مقابلہ کیا۔ میرے دوستو، تاریخ یہی نہیں رکی، بلکہ اسی متحدہ ہندوستان پر ایک وقت وہ بھی آیا جب انگریزوں نے غاصبانہ سکہ جمایا، عیسائی مشنریوں کا جال بچھا دیا گیا، اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئی، تو انہی علماء حق نے کفن بردوش ہو کر اس فتنے کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو جاؤ مالٹا کی در و دیوار سے پوچھو، شیخ الہند محمود الحسن کون تھے، کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھو، سید حسین احمد مدنی کون تھے، بالاکوٹ کی پہاڑیوں اور سنگریزوں سے پوچھو، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کون تھے، میاں والی اور سکر کی جیلوں سے پوچھو، سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، چاندنی چوک سے لے کر شاملی کے میدان تک کے درختوں اور ان گھروں سے پوچھو جہاں حق بولنے والے انسانوں کی ناشیں لٹکتی رہی کہ وہ عظیم انسان کون تھے۔ وہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے آزادی ہند اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ جن علماء کے صدقے میں ہمیں دین ملا، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں کتاب اللہ ملی، جن کی جاں فشانیوں سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوئی، آج انہی علماء کو مطعون کیا جا رہا ہے، ان کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی ذات بابرکات کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ تو میں ان احمقوں اور ان ضمیر فروشوں سے جو علماء کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھتے، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم اور تفاسیر نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدبخت انسانوں کو دین متین میں تحریف کرنے سے کوئی نہ روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرپھروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے کوئی نہ روکتا۔ اور حد ہوگی ضمیر فروشی کی، کچھ عقل کے اندھے بصارت اور بصیرت سے کورے علماء و صلحاء کے خلاف اپنی زبانوں کا غلط استعمال کر کے خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، مگر میں علماء حق کے تاریخی کردار کے روشنی میں اپنے اکابر و اسلاف کی موجودگی میں ببانگ دوہل یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت صحابہ کی خلافت کا نام ہے، مولویت پیغام نبوت کا نام ہے، مولویت صداقت و حقانیت کے پرچم کا نام ہے، مولویت امام ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، مولویت امام احمد ابن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بصیرت کا نام ہے، مولویت حسین احمد مدنی کے شوق شہادت کا نام ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے۔
آئے اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ. یہ تھی